20واں باب پہلی آیت۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس آیت کے بارے میں مختلف علماء الگ الگ خیال پیش کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ خداوند مسیح ہے کیونکہ اتھا گڑھے کی کنجی کسی اور کے پاس نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا طاقتور فرشتہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ میکائیل ہی ہو کیونکہ اس نے شیطان کو باندھنا ہے، اور شیطان کو باندھنے کے لیے میکائیل یا کوئی بڑا زوراور فرشتہ یا خداوند مسیح خود ہی ہو سکتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ فرشتہ نہ میکائیل ہے، نہ کوئی بڑا زوراور فرشتہ، اور نہ خداوند یسوع مسیح خود ہیں، بلکہ یہ ایک عام فرشتہ ہے جسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی ہے۔ جس طرح مکاشفہ 9 باب کی پہلی آیت میں ایک اور فرشتہ کو اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی تھی۔ لکھا ہے، میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی۔ دراصل بہت سے علماء اس نقطے کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ اب یہ شیطان طاقت میں وہ شیطان نہیں رہا جو شروع میں تھا۔ اس وقت اس کی طاقت کی بنا پر مقرب فرشتہ میکائیل بھی ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرأت نہ کر سکا، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ لیکن اب مکاشفہ 12 باب کی 7ویں آیت میں جب آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے آسدہا سے لڑنے کو نکلے، اور آسدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ ابلیس نہ صرف جنگ ہار گیا بلکہ اس کو اس کی رہائش گاہ سے بھی نکال دیا گیا، اور اس کے تمام فرشتوں کو بھی نکال دیا گیا۔ لکھا ہے، اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ میکائیل نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر اسے زمین پر ایسا محدود کر دیا کہ اب وہ آزادی سے زمین پر گھوم پھر بھی نہیں سکتا۔ اب ابلیس پہلے سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی قدرت، اپنا تخت اور بڑا اختیار اس حیوان کو دے دیا جو سمندر میں سے نکلا۔ جو شخص اپنا اختیار، تخت اور قدرت کسی کو دے دے، اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ شیطان تو اب اپنے لیے نئی رہائش گاہ ڈھونڈ رہا ہوگا، کیونکہ پہلے وہ اس حیوان میں رہتا تھا۔ حیوان کے پکڑے جانے پر اسے نئی جگہ جانا پڑا۔ تیسری وجہ اس کی کمزوری کی یہ ہے کہ اب اس کے سامنے میکائیل نہیں، بلکہ وہ ہے جس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے اور جس کا نام کلام خدا ہے۔ ابلیس اس شخص سے ایک دفعہ پہلے بھی شکست کھا چکا ہے، اب اس کے سامنے کس طرح سر اونچا کر سکتا ہے؟ اس کی کروڑوں کی فوجیں لمحہ بھر میں ہلاک ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا اپنا وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اب وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ لڑنے کی جرأت نہیں کر سکتا، اور خدا کا ایک عام فرشتہ اس کو قید کر سکتا ہے۔ جب یوحنا رسول اس فرشتے کو آسمان سے اترتا دیکھتا ہے تو سفید گھوڑے کا سوار بھی وہیں موجود ہے، اور ابلیس کی جرأت نہیں کہ کچھ کر سکے۔ وہ نہ اپنے 2 پہلوانوں کو بچا سکا، نہ اپنی فوجوں کو بچا سکا، وہ خود کو کس طرح بچا سکتا ہے؟ فرشتہ یہ دونوں چیزیں، اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر، آسمان سے لے کر آیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کو دی گئی ہیں، اور کس مقصد کے لیے دی گئی ہیں؟ وہ مقصد اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ ابلیس کو باندھ کر اتھا گڑھے میں بند کیا جائے۔ لفظ کنجی ظاہر کرتا ہے کہ اتھا گڑھے کا منہ کھلا نہیں بلکہ بند اور مقفل ہے، اور اس کا بند کرنا یا کھولنا خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا کا انتظام کیسا عجیب ہے کہ اس نے نافرمان اور برے فرشتوں کا قید خانہ بھی زمین پر یا زمین کے اندر بنایا ہے، نہ کہ آسمان پر یا کسی اور ستارے یا سیارے پر، جبکہ لاکھوں اور کروڑوں ستارے اور سیارے فضا میں موجود ہیں۔ اس فرشتے کے پاس دوسری چیز ایک بڑی زنجیر ہے۔ یہ زنجیر کوئی خاص زنجیر نہیں جیسی کہ شیطان کو باندھنے کے لیے توقع کی جا سکتی ہے، بلکہ عام زنجیر ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیطان کو ایک عام زنجیر سے کس طرح باندھا جا سکتا ہے، جبکہ عام بدروہیں بھی زنجیروں کو توڑ دیتی ہیں۔ اس کا جواب ہم خدا پر چھوڑیں، کیونکہ جس نے شیطان اور باقی فرشتوں کو بنایا، کیا وہ ان کے غیر فانی بدنوں کو باندھنے کے لیے خاص قسم کی زنجیر نہیں بنا سکتا؟
اگر یوحنا شیطان اور اس دوسرے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو یوحنا اس زنجیر کو بھی بطور زنجیر دیکھ رہا ہے جو شیطان کو باندھنے کے لیے اس فرشتے کو دی گئی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔